حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت میں 15 خصلتیں آ جائیں گی، 15 چیزیں میری امت میں آ جائیں گی، تو ان پر بلاؤں کا نزول ہونا، بلاؤں کا نازل ہونا حلال ہو جائے گا۔ اب اس قوم پر، اب میری امت پر بلائیں نازل ہوں گی، اور وہ بلائیں کیسی ہوں گی؟ آپ سے پوچھا گیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی خصلتیں ہیں، وہ کون سے کام ہوں گے جو اس امت میں آئیں گے اور ان پر عذاب آنا حلال ہو جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 15 خصلتیں بیان فرمائی۔ اب توجہ سے سننا، اس حدیث کے بعد میں جو ہے نا وہ میری تقریر ختم ہوگی، اس حدیث کو توجہ سے سنیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 15 چیزیں بیان فرمائیں کہ جب میری امت کے اندر یہ 15 چیزیں آ جائیں گی تو میری امت پر عذاب اور بلاؤں کا نزول ہونا حلال ہو جائے گا۔ اور وہ بلائیں اور عذاب کیسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ امت مسخ کر دی جائے گی، یعنی رات کو سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو کوئی خنزیر ہوگا، کوئی بندر ہوگا۔ محدثین نے اس حدیث کے حوالے سے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ 2 طرح سے مسخ ہوگی امت۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شکلیں تبدیل ہو جائیں، یعنی بندروں کی، سوروں کی اور شکلوں میں وہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جائیں، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی عادتیں بندروں اور سوروں جیسی ہو جائیں، چہرے تو انسانوں کے رہیں اور ان کی عادتیں ایسی ہو جائیں جیسے بندروں کی ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، پہلی نشانی، پہلی خصلت۔ اور فرمایا امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، امانتوں میں خیانتیں ہوں گی۔ اب ہمارے ہاں امانت کے حوالے سے ایک تصور پایا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ امانت شاید اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی رقم، کوئی پیسہ، کوئی چیز کوئی کسی کے ہاں رکھ دے تو بس امانت تو یہی ہے۔ امانت صرف یہ بھی امانت ہے، لیکن امانت صرف یہ نہیں ہے۔ آپ کے ہاں، آپ کے ساتھ اگر کسی آدمی نے کوئی گفتگو کر دی ہے جو راز ہے تو آپ سے کی گئی ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ نے اس کے اندر خیانت کی، اس کی گفتگو کو، اس کے راز کو فاش کیا تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اور آپ کسی کے گھر میں بطور مہمان چلے گئے تو اس کے گھر کی ایسی بات، کوئی ایسی چیز اگر آپ کے سامنے آ جائے جس کو وہ دوسروں کے سامنے بیان کرنا ناپسند کرتا ہو گھر والا، تو اگر آپ نے ایسی کوئی چیز، اس کے گھر کی کوئی ایسی کمی آپ نے دوسروں کے سامنے بیان کر دی تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اب اس کے گھر کی عزت، اس کی بات، اس کا معاملہ آپ کے ہاں امانت تھی تو آپ نے اس امانت میں خیانت کی ہے۔ کیا ہمارے ہاں ان امانتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے؟ تو فرمایا امانت کو، اور یہ یہاں جو جس امانت کی بات ہو رہی ہے وہ مال ہے، یعنی اگر آپ کے ہاں کسی نے کوئی رقم، روپیہ، کوئی مال رکھ دیا اور اس کو آپ نے مال غنیمت بنا لیا، اپنا مال سمجھ لیا، تو جب امانتوں میں خیانتیں ہونے لگیں گی اور زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ آج دیکھ لیں آپ معاشرے میں جو مالدار ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے،
ان میں یعنی 100 میں 99% وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو بطور جرمانہ سمجھتے ہیں، دل کی خوشی سے اسے ادا نہیں کرتے، جرمانہ سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے مال کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اور فرمایا اور آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، بیوی کی وجہ سے ماں کے آگے بدتمیزیاں کی جاتی ہیں، بیوی کی محبت میں ماں باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں، بیوی کی محبت میں ماں باپ کا دست درازی کی جاتی ہے، بیوی کی محبت میں ماں باپ کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب یہ اعمال، یہ خصلتیں آ جائیں گی اس امت میں، اور دوست کے ساتھ نیکی کرے گا اور باپ کے ساتھ بے وفائی کرے گا۔ آج پوری رات نوجوان کے پاس دوست کے ساتھ گھومنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت ہے، پوری رات ان کے ساتھ باہر گھوم سکتا ہے، لیکن اگر باپ کہہ دے بیٹا 5 منٹ میری بات سن لے، تو باپ کی بات سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، باپ کو دوائی لا کر دینے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں، اس کے پاس پیسے نہیں، اور دوستوں کے ساتھ ہزاروں اجڑ جائیں اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور فرمایا اور مساجد میں آوازیں بلند کی جائیں گی، مساجد میں جھگڑے ہوں گے، مساجد میں آوازوں کو جو ہے وہ چیخ چیخ کر مساجدوں میں بولا جائے گا، آوازیں بلند کی جائیں گی، اور فرمایا سب سے رذیل شخص کو قوم کا سردار بنایا جائے گا، جو اپنے اخلاق کے اندر اور اپنی گفتگو میں، اپنے کردار کے اندر، اپنے کریکٹر کے اندر سب سے گندا ہوگا، اس کو قوم کا سردار بنا لیا جائے گا، اور کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی۔ دل سے کسی کی عزت نہیں، کسی چودھری کے شر سے بچنے کے لیے، کسی بدماش کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں گے اور اسے سلام کریں گے، اور شرابیں سرے عام پی جائیں گی، جیسے آج شادی بیاہ اور میلوں کے اندر پی جاتی ہیں، اور ریشم پہنا جائے گا، لوگ ریشم پہنیں گے، اور گانے والیوں کو خریدا جائے گا، گانے والیوں کو کرائے پر لایا جائے گا، گانے والیوں کو رکھا جائے گا، اور آلات موسیقی کو رکھا جائے گا۔ آج بھی گھروں میں آلات موسیقی لوگ رکھتے ہیں اور شوق سے رکھتے ہیں، آلات موسیقی بجانے والے، اور پھر عورتیں بیٹھ کر جو ہے بڑے شوق سے گاتی بھی ہیں، بجاتی بھی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آج ہم نے نام تبدیل کر دیے، پڑھا لکھا دور آ گیا، پرانے زمانے میں ان کو لوگ کنجر کہتے تھے اور کنجری کہتے تھے، آج کیا کہتے ہیں؟ آج کوئی کنجر نہیں کہتا، آج فنکار کہا جاتا ہے۔ ہم نے نام چینج کر لیے، لیکن نام چینج کرنے سے عادتیں نہیں جاتی۔ تو فرمایا آلات موسیقی کو رکھا جائے، اور اس امت کے بعد والے پہلوں کو برا کہیں۔ آج دیکھیں نوجوان طبقہ بڑوں کو برا کہہ رہا ہے، پہلوں کی جو ہے وہ توہینیں کی جا رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب یہ 15 خصلتیں اس قوم کے اندر آ جائیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تم سرخ آندھیوں یا زمین میں دھنسنے کا اور مسخ کا انتظار کرنا۔ اس وقت اس قوم پر سرخ آندھیاں آئیں گی، اس وقت جو ہے وہ زمین کے اندر لوگ دھنسیں گے، چاہے سیلاب کی زد میں آ کر دھنس جائیں، چاہے بارشوں کی وجہ سے دھنس جائیں، چاہے آندھیوں اور ہوا کی وجہ سے دھنس جائیں، اور کہیں بارش کی صورت میں عذاب آ جائے گا، کہیں سیلاب کی صورت میں عذاب آ جائے گا، کہیں لوگ جو ہیں ان کے چہرے مسخ دیے جائیں گے، اور باقی تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب مسخ کا معاملہ ہے، اللہ اس امت کو بچائے، اور یہ قرب قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ ہمیں اپنے کردار کو سنبھالنا ہوگا، ہمیں اپنی خصلتیں بدلنی ہوں گی۔ آج لوگ آلات موسیقی کے لیے اور ان کجریوں کے لیے سال بعد لاکھوں روپے جو ہے وہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور نام میلے کا دیا جاتا ہے۔ اور میں شرح صدر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، یہ میلے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کے اندر بالکل میلے کا تصور نہیں، یہ میلے کا تصور نمرود کا ہے، یہ میلے کا تصور فرعونیوں کا ہے، یہ میلے کا تصور کافروں کا ہے۔ ہاں، اسلام کے اندر عرس کا تصور ہے، اور اگر وہ بھی اسلامی طریقے سے کروایا جائے، شرعی حوالے سے کروایا جائے، قرآن خوانی ہو اور محفل نعت ہو، اور وہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بیان کی جائے، احکام شرعی بیان کیے جائیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی جائے، اور پھر لنگر تقسیم کیا جائے، لوگوں کو کھلایا جائے، یہ اسلام کے اندر عرس کا تصور ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لاکھ روپے لگا کر ایک گویے کو لایا جاتا ہے، حالانکہ اس کے متعلق یہ پتہ ہوتا ہے کہ شراب پینے کے بغیر یہ اسٹیج پر نہیں بیٹھتے، اور لانے والے پہلے کھانا دیتے ہیں، کھانے کے ساتھ شراب بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر وہ بیٹھ کر قوالی پڑھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب بڑا سواد آیا، میں کہ جڑا حرام کھا کے بیٹھا ہے تے زارے ہوندی زبان دے اندر شیطان نے لذت بھی تے پیدا کرنے سے نا، تو لہٰذا ہمیں سنبھالنا ہوگا ایسے معاملات میں جو لوگ کرنے والے ہوں گے، کروانے والے ہوں گے، پیسے لگانے والے ہوں گے، سب شریک ہوں گے اس گناہ میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لٹیروں سے محفوظ فرمائے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔